لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون صدق الله العظيم. کل کے سبق میں اللہ پاک نے حبیب نجار کے بارے میں فرمایا اور اس کی قوم کے اوپر جو عذاب اللہ پاک نے نازل کیا اس کے بارے میں بیان ہوا اور یہ واقعہ سنا کر اللہ پاک نے مشرکین کو سمجھایا کہ دیکھو جب ہم نے ان کو عذاب میں جکڑا آسمان سے ہم نے عذاب بھیجا تو ان کے سفارشی ان کے کوئی کام نہ آ سکے اسی طرح تم پر بھی جب ہمارا عذاب اترے گا تو تمہارے مظلومہ سفارشی تمہیں نہیں بچا سکیں گے جن کو تم معبود سمجھتے ہو جن کو تم دن رات عبادتیں کر رہے ہو. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے عقلی دلائل شروع فرمائے توحید کے اوپر. پہلی عقلی دلیل اللہ پاک نے دی کہ آیا مشرکین نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. پھر اللہ پاک نے دوسری عقلی دلیل دی کہ مردہ زمین ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ ہم پانی کے ساتھ اس کو زندہ کرتے ہیں, اس سے غلے اناج سبزیاں پھل نکالتے ہیں اور چشمے بڑے بڑے. اور اللہ پاک نے فرمایا وما عملتہ ایدیہم, ان کے ہاتھوں نے کوئی چیز نہیں بنائی
सब कुछ करने वाले हम हैं। अफला यशकुरून, तो फिर तुम शुक्र क्यों नहीं अदा करते अल्लाह पाक का। यानी अल्लाह की तौहीद को कबूल करो, ईमान लाओ और शिरक को छोड़ो। अब जहाँ से सबक आज शुरू हुआ है, ये अब तीसरी अकली दलील है। 5 कुल अकली दलाइल हैं, एक अकली दलील आखिर में आएगी, ठीक है। अब ये तीसरी अकली दलील अल्लाह पाक यहाँ से शुरू फरमाएंगे। यहाँ अल्लाह पाक रात का ज़िक्र करेंगे, लैल का ज़िक्र, ठीक है। किसका ज़िक्र होगा? रात का। अल्लाह पाक यहाँ रात को एक मुस्तकिल अपनी निशानी बयान फरमाएंगे। देखें, व आयतुल लहुमुल लैल, और निशानी उन लोगों के लिए रात है, और निशानी है वास्ते उनके लिए रात, ठीक। नस्लखु मिन्हुन नहार फइज़ा हुम मुज़लिमून। हाँ, अल्लाह ने फरमाया हम उतार लेते हैं उससे दिन को, उतार लेते हैं हम मिन्हु, उस रात से, अन्नहारा किसको? दिन को। फइज़ा हुम मुज़लिमून, बस फ़ौरन वो अंधेरे वाले होते हैं। ये नस्लखु उतार लेते हैं, मसलन क्या, जानवर के ऊपर से जब खाल उतार दी जाती है, अंदर से क्या वाज़े होता है? गोश्त, ठीक है। इसी तरह अल्लाह फरमा रहे हैं कि रात से जब हम दिन को उतार लेते हैं, फ़ाइज़ा हुम मुज़लिमून, तो फिर क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। समझ आई है? अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जिसके देखो रात है, रात है, हम जब उससे दिन की रोशनी को खींच लेते हैं, सलब कर लेते हैं, तो फिर वो पीछे क्या हो जाती है? तारीकी ही तारीकी हो जाती है, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। फ़ाइज़ा हुम मुज़लिमून, तो फिर क्या हो जाते हैं? फ़ौरन वो अंधेरे वाले हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी जगह अल्लाह पाक रात के आने की हिकमत यही बयान करते हैं ताकि तुम उसके अंदर क्या करो? सुकून हासिल करो, ठीक है, ताकि उसके अंदर आराम हासिल करो, सुकून हासिल करो। अल्लाह पाक ने फरमाया, तो समझ लो कि जो ज़ात रात से दिन को खींच लेता है, तो जिसके कब्ज़े में सारे तसर्रुफ़ात हैं, जिसकी ये कुदरत है, तो समझ लो तुम्हारा माबूद भी सिर्फ कौन है? अल्लाह पाक है। कितनी बड़ी अल्लाह पाक ने फरमाया कुदरत की निशानी है। आगे देखें, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। अब ये आसमान की तरफ है ना, पिछली दलील के अंदर ज़मीन थी सारी, अब ये अल्लाह आसमान दिखा रहे हैं। देखो बहुत ज़बरदस्त अल्लाह पाक तरतीब बयान करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। कुरान पाक में अकली दलाइल जब अल्लाह पहले ज़मीन दिखाते हैं, ज़मीन की जितनी भी चीज़ें आबाद हैं अल्लाह पाक उनको बयान करते हैं, फिर अल्लाह आसमान को दिखाते हैं, आसमान पे जो चीज़ें भी इंसान के लिए खिदमत कर रही हैं अल्लाह उनको दिखाते हैं, फिर अल्लाह पाक समुंदर, दरिया, नदी, नाले, इनकी तरफ, कश्तियों की तरफ अल्लाह पाक तवज्जो करते हैं, इंसान की इल्तिफात करवाते हैं कि इनकी तरफ भी देखो। बहुत ही ज़बरदस्त। और ये सारी चीज़ें बयान करके फिर आखिर में अल्लाह क्या बयान करते हैं? क़यामत। क्या करते हैं? क़यामत। ये अल्लाह पाक का ये अंदाज़ जो है ये बहुत निराला और ज़बरदस्त अंदाज़ होता है अल्लाह पाक का। पहले नकली दलाइल होते हैं, फिर अकली दलाइल होते हैं। अकली दलाइल में भी तरतीब होती है, ज़मीन, फिर आसमान की चीज़ें, फिर समुंदर, दरिया, नदी, नाले, समझ आइए, फिर उसके बाद क़यामत, तख़वीफ़ उख़रवी, बशारतें होती हैं। फिर इसी तरह हर जगह, हर सूरत के अंदर अल्लाह पाक ये अंदाज़ अपनाते हैं, ठीक है। अब देखें, अब अल्लाह ने सूरज को दिखाया, ठीक है, आसमान था ना, अब अल्लाह पाक सूरज को दिखा रहे हैं। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज चल रहा है अपनी ठहरी राह पर, अपने मुस्तक़र पर, ठीक है, अपनी ठहरी राह पर अल्लाह ने फरमाया सूरज चल रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि आफताब जो है, ये आफताब ये भी हमारी कुदरत की क्या है? निशानी है। देखो बहुक्म खुदाबंदी अपने ठिकाने की तरफ ये चलता रहता है। मुस्तकर के लफ्ज़ के ऊपर देखे, गौर करना है आपने, मुस्तकर ये अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। जो ठिकाना हमने इसके लिए मुकर्रर किया है, ये जो अंदाज़ा है ना, अंदाज़ा, अब ठिकाने से क्या मुराद है, मुस्तकर से क्या मुराद है? एक मुस्तकर सूरज का तलू और ग़रूब है, सुबह को तलू हुआ, शाम को क्या हो गया? ग़रूब हो गया। एक मुस्तकर जो सूरज का है वो साल है, क्या है? पूरा ये अपनी मंजिलें जो तय करता है वो साल है। साल में ये अपनी मंजिलें क्या करता है? पूरे साल में ये तय करता है। एक मुस्तकर जो सूरज का है वो क़यामत है। क्या है? जब सूरज क्या हो जाएगा?
तबाह ख़त्म हो जाएगा सूरज, सवा नेज़े के बराबर टुकड़े टुकड़े अल्लाह पाक इसको ख़त्म कर देंगे सूरज को। ये कई मुस्तक़र मुफस्सिरीन मुराद लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कौल भारी कौल है, राजे कौल है, वो वही मुस्तक़र है जो सुबह शाम ये होता है कि अपनी पटरी के ऊपर ये क्या हो रहा है, चल रहा है। अल्लाह पाक ने आगे क्या फरमाया देखें, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये है अंदाज़ा उस ज़ात का जो गालिब है, जानने वाला है। ठीक है, ये सूरज जो अपनी पटरी के ऊपर चल रहा है, अल्लाह ने फरमाया जो अपनी इसके लिए हमने सैर मुकर्रर की है, इसका एक ठिकाना मुकर्रर कर दिया है। ये अंदाज़ा जो हमने सूरज का रखा है, ये किसका ज़ात की तरफ से है, जो गालिब है और जानने वाला है। अल्लाह को पता है कि सूरज को कब मैंने तलू करना है और कब मैंने ग़ुरूब करना है। सूरज ने साल के कितने दिनों के अंदर अपनी साल की मंजिलों को तय करना है, और फिर सूरज का आखिरी दिन जो तलू होने का होगा वो कब होगा। ये सारे जो सूरज की मंजिलें तय करके रखी हुई हैं, ये किसने तय की हैं, अल्लाह पाक ने। और अल्लाह पाक कौन है, अल अजीज़ अल अलीम, अल अजीज़ अल अलीम, समझ आई है। अल्लाह ने फरमाया ये अंदाज़ा मैंने मुकर्रर किया है, और जो अंदाज़ा अल्लाह मुकर्रर कर दे उसके अंदर गलती और ख़ता का कोई इम्कान नहीं होता, समझ आई है। उसके अंदर किसी किस्म की गलती नहीं होती, किसी किस्म का कोई ख़ता का कोई इम्कान नहीं होता। आफताब की क्या मजाल है कि अल्लाह की मुकर्रर करदा हद से तजावुज़ करके दिखाए, समझ आई है। इसकी क्या मजाल है आफताब की। अल्लाह ने जब अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया तो फिर खुदा की मुकर्रर करदा सैर से ये आफताब की मजाल नहीं है कि ज़र्रा बराबर भी इधर उधर होकर दिखाए, ज़र्रा बराबर इनहराफ करके दिखाए। अपना मुकर्ररा वक़्त जो अल्लाह पाक ने इस आफताब के ज़िम्मे लगा दिया है कि फजर के इतने लम्हे बाद, इतनी घड़ियों बाद तेरा काम है, तूने तलू हो जाना है। सूरज का काम नहीं है 1 घंटे 2 घंटे लेट हो के अपनी मर्जी से ये तलू हो, नहीं। अल्लाह फरमाना चाहते हैं देखो इतना बड़ा सूरज है, जब ये तलू होता है निकलता है तो पूरी कायनात रोशन हो जाती है। इस सूरज को हमने तुम्हारी खिदमत के अंदर लगाया, और देखो ये बेजान चीज़ है, ये भी मेरी फरमा बरदारी और मेरी हुक्म बरदारी के अंदर लगी हुई है। इंसान तुझे क्या पड़ गया, तुझे क्या दौरा पड़ गया है, तू क्यों नहीं मेरी फरमा बरदारी करता, समझ आई है। हालांकि सूरज अल्लाह पाक करीब कर देना, इंसान मर जाए, सारे राख हो जाए पूरी कायनात, लेकिन अल्लाह फरमा रहे देख हमने इतनी दूरी के मुसाफत पे सूरज को रखा और सिर्फ तेरी खिदमत के अंदर लगाया हुआ है, ज़ालिमा तेरी खिदमत के अंदर। ठीक है, अच्छा ये सारी मंजिलें सूरज की जो है ये किसने तय की हुई हैं, अल्लाह ने तय की हुई हैं। किसने तय की हैं, अल्लाह पाक ने। मंजिलें कितनी हैं इसकी, 3 मंजिलें। एक सुबह शाम जो सूरज तुलू हो रहा है, ग़ुरूब हो रहा है, और एक मंजिल जो साल के अंदर ये अपना पूरा चक्कर करता है, अपनी पूरी मंजिलें तय करता है, और आखिरी चक्कर क्या है, क़यामत, समझ आई है। इब्तिदा और इंतहा, बस इसकी हदीस पाक में आता है, और से समझना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सूरज ग़ुरूब होता है ये अल्लाह के अर्श के नीचे चला जाता है, ठीक, वहाँ जाके ये अल्लाह को सजदा करता है। इतना बड़ा सूरज वहाँ जा क्या करता है, अल्लाह को सजदा करता है। और फिर जब अल्लाह को सजदा करता है तो फिर ये सुबह जब होती है ये अल्लाह से फिर इजाज़त तलब करता है, या अल्लाह तेरी इजाज़त हो तो फिर मैं तलू हो जाऊँ। अल्लाह फिर इजाज़त देते हैं इसको, जा तलू हो जा। इसी तरह हर रोज़ ये सिलसिला चलता है। एक दिन आएगा कि सूरज ग़ुरूब होगा, फिर जब सुबह होगी अल्लाह फरमाएंगे, सूरज कहेगा या अल्लाह तलू हो जाऊँ, अल्लाह पाक कहेंगे नहीं, अब जिधर से तू आया है वहीं पे चला जा। जिधर से तू आया है यानी किधर से आया, ग़ुरूब की तरफ से, जहाँ से ग़ुरूब हुआ है ना, जहाँ से तू आया है अब वहीं पे चला जा, ठीक है। वहीं से फिर सूरज तलू हो जाएगा, और वो कुर्बे क़यामत जो निशानी है कि सूरज मगरिब से तलू होगा तो वो क़यामत की निशानी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और तौबा का दरवाज़ा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समझ आइए। ये इसकी वो आखिरी निशानी होगी, ठीक है, समझ आइए कि नहीं। ये भी मंजिल है उसकी कि हर रोज़ ये किसको सजदा कर रहा है, ग़ुरूब होने के बाद अल्लाह को सजदा करता है, और अल्लाह से पहले इजाज़त तलब करता है कि या अल्लाह मैं अगले दिन के लिए तलू हूँ या ना हूँ। फिर अल्लाह की इजाज़त मिलती है तो सूरज तलू होता है।
समझ आई है। वगरना मौलवियों ने किताबों के अंदर लिखा हुआ है सूरज उस वक़्त तक तुलू नहीं होता जब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को सजदा न कर ले। एक पूरे फ़िरके का बानी है, पूरे फ़िरके का बानी है, बानी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि सूरज उस वक़्त तक तुलू नहीं होता जब तक वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से इजाज़त ना ले ले, उसको सजदा ना कर ले, फिर वो सूरज तुलू होता है। फिर आगे मौलवियों के तुम्हें पता है हाशिए जो चढ़ाते हैं, नुक्ते बयान करते हैं ऐसी शिरकिया बातों से, फिर वो अल्लाह माफ़ फरमाए। देखें जी आगे, अब सूरज को अल्लाह ने दिखा दिया, अब चाँद का हाल बयान करेंगे। सुबहान अल्लाह। वल क़मर, और चाँद, क़द्दरनाहु मनाजिला, अल्लाह ने फरमाया चाँद मुकर्रर कर दी हमने उसके लिए भी मंजिलें, मनाजिला, इसके लिए भी हमने मंजिलों को क्या कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है। हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, अल्लाह ने फरमाया यहाँ तक कि वो हो जाता है मिसल शाख पुरानी के। उर्जून का मतलब शाख, अल-क़दीम पुरानी, समझ आइए। यहाँ तक कि वो चाँद हो जाता है मिसल शाख पुरानी के। पहले अल्लाह ने सूरज को दिखाया, अब अल्लाह किसको दिखा रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया ज़रा चाँद की तरफ भी नज़र दौड़ा, तुम्हें 2 आँखें दी हैं, देखो तो सही हमारी कुदरत की कितनी बड़ी ये निशानी है। अल्लाह ने फरमाया इसकी सैर के लिए भी हमने एक हद मुकर्रर कर दी है, इसकी भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। ठीक है, चाँद की मंजिलें जो है ना ये 28 मंजिलें हैं। कितनी है? 28 मंजिलें हैं चाँद की, 28 मनाजिल। अल्लाह जो फरमा रहे हैं ना वल क़मर क़द्दरनाहु मनाजिला, चाँद हमने मुकर्रर कर दिया इसके लिए भी मंजिलें। वो मंजिलें कितनी हैं? 28 हैं। सूरज की मंजिलें जो है वो 365 वो साल में पूरी करता है, और चाँद महीने में पूरी कर लेता है अपनी मंजिलें। चाँद की रफ्तार तेज़ है, सूरज की रफ्तार सुस्त है। समझ आई है? किस तरह? हर रात चाँद की एक मंजिल तय है, हर रात चाँद एक मंजिल में नाजिल होता है, ना वो चाँद उससे आगे बढ़ता है, ना वो उससे घटता है, ना वो उससे पीछे होता है। ठीक है, अब देखें, गौर करें, इब्तिदा है चाँद की, इब्तिदा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पहली का चाँद। किस तरह होता है? वो बारीक चाँद होता है, ये एक मंजिल है। अब मंजिल शुरू हो रही है चाँद की, 2 तारीख हुई, 3 तारीख हुई, 4 तारीख हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई, 10 हुई, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब चांद हो गया बदर। कितनी होगी चांद की मंजिलें? 14 पे आ गए, 14 मंजिलें। बढ़ते 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 अब ये मंजिलें 14 तक पहुंच गया, चांद फुल रोशन हो जाता है, फुल इसकी रोशनाई होती है, आखिर होती है इसकी। अच्छा, उसके बाद फिर चांद घटता है, मंजिलें कम हो गई, घटते 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 फिर 28 तारीख पे जाके चांद क्या हो जाता है? हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम। अच्छा, जो आखिर में घटता है, आखिर महीने के आखिर में जब घटता है तो ये किस वक्त नजर आता है? किस वक्त? देखा, ये अब चांद चूंद सूरज को कौन देखता है भैया? बस ये घड़ी है, बस ये इसके ऊपर हम सब चलते हैं। सुबह के टाइम, महीने के शुरू में ये कब निकलता है? मगरिब के वक़्त, और महीने के आखिर में जब ये बारीक होता है इसका वक़्त सुबह होता है, तकरीबन तहज्जुद का वक़्त होता है गालिबन, समझिए तहज्जुद से पहले या बाद में। ठीक है, अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वो फरमा रहे हैं कि चाँद की जो हमने मंजिलें हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, बढ़ते 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 14वीं तक पहुंचा, 14वीं से फिर घटते 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 हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम। वो क्या हो जाता है? मिसल शाख, पुरानी खजूर की जो पुरानी शाख होती है ना, पुरानी शाख, ये खजूर का तन, खजूर की जो पुरानी शाख हो जाती है वो किस तरह हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है, घूम जाती है। उस तरह अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, उस तरह चांद हो जाता है। सुभान अल्लाह। तशबीह भी अल्लाह पाक ने पूरी दी है, समझ आई है? तशबीह भी पूरी दी है कि शाख मिसल शाख पुरानी के अल्लाह पाक ने फरमाया, जो पुरानी शाख होती है ना तो वो क्या हो, सूख के वो टेढ़ी हो जाती है। तो चाँद भी ये अपनी मंजिलें पूरी करता 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 किस तरह हो जाता है? उसी तरह घट जाता है। 28 मंजिलें होगी चाँद की, 2 दिन चाँद या 1 दिन फिर चाँद पोशीदा रहता है। 29 या 30 का होता है ना इस्लामी महीना,
29 کا या 31 کا नहीं होता, 29 याद, एक दिन या 2 दिन चांद पोशीदा होता है, फिर जब महीना पूरा होता है चांद फिर तलू होता है, समझ आई है। फिर चांद क्या होता है, बारीक, वही मिसल शाख पुरानी के, ठीक है। ये कमर, अल्लाह ने पहले लफ्ज़ बोला वल कमर, चांद, ये कमर जो होता है सबसे पहला जो चांद होता है, हत्ता आदा कल उर्जून अल कदीम, वो जो मिसल शाख पुरानी को होता है उसको कहते हैं हिलाल। ये मीडिया वाले रोयत हिलाल कमेटी, वो ये नहीं कहते रोयत कमर कमेटी ना, रोयत हिलाल कमेटी, क्योंकि उनका काम आखिरी चांद देखना नहीं होता, उनका काम कौन सा चांद देखना है, शुरू वाला चांद देखना, इसलिए वो कहते हैं रोयत हिलाल कमेटी, चांद को देखने वाली कमेटी, समझिए, पहली का चांद देखने वाली कमेटी। कमर कहते हैं आखिरी, जब चांद बिल्कुल पूरा हो जाता है और उसकी रोशनाई क्या होती है, कम होती है, और जो दरमियान का चांद होता है 14वीं का चांद, उसको कहते हैं बदर। क्या कहते हैं, बदर। शुरू वाले चांद को कहते हैं हिलाल, दरमियान वाला चांद जो 14वीं का होता है उसको कहते हैं बदर, और आखिरी जब वो चांद होता है बिल्कुल बड़ा सारा हो जाता है, रोशनी कम होती है, उसको क्या कहते हैं, कमर। याद रहेगा, बोलेगा तो नहीं, हाँ इंशाल्लाह समझ आ गया जी आयत ये। हाँ आगे देखें जी, अब देखें अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार। अल्लाह ने फरमाया नहीं सूरज, हाँ नहीं है सूरज के लायक वास्ते उसके अन तुद्रिकल क़मर, के जा पकड़े वो चांद को। चांद को मतलब क्या है, सूरज के अंदर इतनी मजाल नहीं है कि जो चांद की पटरी है सूरज उसके दरमियान आ खड़ा हो, उसके रास्ते में आ जाए ना। अच्छा आगे, वलल्लैलु साबिक़ुन नहार, और ना ही रात आगे निकल जाने वाली है दिन से, ठीक है। अब ये नहीं कि दिन आ गया तो दिन ही रहेगा, रात आ गई रात ही रहेगी, रात कहे नहीं दिन नहीं आएगा बस मैं ही रहूंगी, दिन कहे नहीं मैं ही रहूंगा रात नहीं आएगी ना। जो पटरी अल्लाह पाक ने मुकर्रर की है ना इनके लिए, रात और दिन के लिए, बस ये निज़ाम उसी तरह चल रहा है। सूरज के लायक बिल्कुल नहीं है, चांद की जो मंजिल है, चांद का जो रास्ता है, चांद की जो पटरी है, सूरज उस जगह पे आ जाए। चांद की भी मजाल नहीं है कि सूरज के रास्ते के अंदर हायल हो जाए, नहीं, हर एक अल्लाह ने फरमाया अपनी अपनी पटरी के ऊपर क्या हो रहे हैं, ये चल रहे हैं, समझ आई है। आफताब की जो रफ्तार है सुस्त है, महताब की रफ्तार तेज है, चांद की रफ्तार तेज है, समझ आई। लेकिन किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं है कि एक दूसरे के लाइन में एक दूसरे की पटरी में हायल हो जाए। कभी देखा है किसी ने है कि एक दूसरे के अंदर, अल्लाह ने फरमाया हद मुकर्रर कर दिया हमने लेकिन, और आगे फरमाया वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और हर एक सूरज और चांद, रात और दिन, हर एक अपने दायरे के अंदर चल रहे हैं, हर एक अपने दायरे के अंदर चल रहे हैं, समझ आइए कि नहीं। अल्लाह अकबर। आगे देख, व आयातुल्लाहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून। अब ये चौथी अकली दलील है जी। अब अल्लाह समुंदर की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं इंसान को, और निशानी वास्ते उनके, अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम, बेशक हमने सवार किया उनकी ज़ुर्रियत को, नस्ल को, फिल फुल्किल मशहून, बीच कश्ती भरी हुई के, बीच कश्ती भरी हुई के। अच्छा, ज़ुर्रियत का एक, बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका एक और तफसीर भी की है कि अल-फुल्क, इससे मुराद है सफीना नूह। क्या मुराद है? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, ठीक है। और ज़ुर्रियत से मुराद है आबा व अजदाद, कि देखो हमने तुम्हारे आबा व अजदाद को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार किया और फिर उनसे तुम्हारी क्या बढ़ी, नस्ल बढ़ी। लेकिन सियाक व सबाक के मुताबिक ये बिल्कुल तफसीर नहीं है। तफसीर असल यही है कि बेशक हमने सवार किया इनकी नस्ल को, ज़ुर्रियत को, बीच कश्ती भरी हुई के। अब सवाल पैदा होते हैं ज़ुर्रियत को अल्लाह ने क्यों बयान किया कि तुम्हारी औलाद को, तुम्हारी नस्ल को? वजह यह है कि इंसान की औलाद जो होती है ना, तगड़ी होती है, तिजारत वही करती है।
اب بوڑھے لوگ تو تجارت نہیں کرتے، بحری جہازوں میں کشتیوں میں آنا جانا وہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو تگڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے انسان، وہی تجارت کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے بولا کہ ان کی نسل کو ہم نے بھری ہوئی کشتی میں کیا کیا ہے، سوار کیا ہے. کہ دیکھو کتنی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں اور سمندر کے اندر چلتی ہیں، یہ سارا نظام ہم نے چلایا، اور تم ایک دوسرے ملک کے اندر، شہر کے اندر آ جا رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، یہ سارا ہمارا بنایا ہوا نظام قدرت ہے. تو پھر تمہارا معبود بھی صرف کون ہے؟ یہ باتیں کس کی کیا کرو؟ اللہ پاک کی کیا کرو. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کیا ہم نے واسطے ان کے مثل اس کشتی کے، مثل اس کشتی کے، ما یرکبون جو وہ سوار ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے مثل اس کشتی کے بنایا اللہ پاک نے؟ اور پیدا کیا ہم نے واسطے ان کے مثل اس کشتی کے جو وہ سوار ہوتے ہیں. بعض مفسرین نے یہاں پہ بیان کیا ہے اس سے مراد ہے اونٹ، خچر، ٹھیک ہے. لیکن یہ سیاق و سباق نہیں ملتا. کیوں؟ آگے اگلی آیت پڑھے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ نے فرمایا اگر ہم غرق کر دیں ان کو. پیچھے بات ہے اگر ہم کہیں کہ اونٹ اور خچر، اونٹ اور خچر کون سی سواری ہے؟ خشکی کی سواری ہے. آگے اللہ فرما رہا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم غرق کر دیں ان کو، تو یہ سیاق و سباق ٹوٹتا ہے، ربط ٹوٹتا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کیا من مثلہ، کہ ان کشتیوں، ایک ہوتی ہے کشتی بڑی جس کے اندر ایک پورا قافلہ سوار ہو جاتا ہے، 20-30 بندے سوار ہو جاتے ہیں. ایک کشتی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں جس میں صرف 1 اور 2 بندے سوار ہوتے ہیں. یہ وہ کشتیاں مراد ہیں کہ مثل اسی کشتی کے جس میں وہ سوار ہوتے ہیں. سمجھے، یہ وہ کشتیاں مراد ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اب آگے دیکھیں اللہ نے فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا اور اگر چاہیں ہم تو غرق کر دیں ان کو پانی کے اندر، ٹھیک ہے. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پس نہ ہو کوئی فریاد رس واسطے ان کے. ہاں، کوئی بھی نہیں ان کی سنے گا وہاں، کوئی بھی نہیں ان کی سنے گا وہاں، ٹھیک ہے. آگے کیا فرمایا وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، نہ وہ چھڑائے جائیں گے. یہ اللہ پاک نے مشرکین کو سنایا. یہ بھائی مانو تمہارا بہت زیادہ اعتماد ہے نا، یقین ہے اپنے بزرگوں کے اوپر کہ مشکل آڑے ہمارے کام آتے ہیں، یہ پیر صاحب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے اوپر نظریں ہیں. اللہ نے فرمایا جب جاؤ گے نا کشتیوں میں اور کشتی بھنور میں پھنسے گی، اگر ہم چاہیں نا تمہیں وہیں پہ ہلاک کر دیں، پھر فلا صریخ لہم، پھر تمہارا وہاں پہ کوئی فریاد رس بھی نہیں ہوگا جو تمہاری فریادیں سنے گا. سمجھ آئی ہے؟ اور یہاں کیا کہا جاتا ہے امداد کن از بحر غم، کہ اے شیخ عبد القادر امداد کن از بحر غم آزاد کن یا شیخ عبد القادرہ، کہ ہماری مدد کر، یہ غموں کا سمندر ہمارے اوپر آج بڑھ چکا ہے، اے شیخ عبد القادرہ یہ سمندر ہم سے دور کر دے گا، یہ سزاؤں کا، یہ غموں کا، یہ رنج و غم کا، یہ پریشانیوں کا، مصیبتوں کا. پھر یہ نعرے لگائے جاتے ہیں معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. یہاں پہ بتاؤ کون سا بزرگ ہے؟ اللہ نے فلا صریخ لہم، اللہ نے فرمایا ان کے لیے کوئی بھی فریاد رس نہیں ہوگا کہ جس کو پکاریں گے کہ وہ آگے والا ہم ینقذون، ان کو ہماری گرفت سے، پکڑ سے، مصیبت سے چھڑا سکے. اور یہ کہتے ہیں بزرگ چھڑا لیتے ہیں اللہ پاک سے. کوئی مصیبت آ جائے فلانے بزرگ کو پکارو وہ سنے گا، علی کو پکارو وہ سنے گا، حضرت حسین کو پکارو سنے گا، پنج تن پاک کو پکارو وہ سنے گا. اللہ کی گرفت سے وہ تمہیں چھڑا لیں گے. اور اللہ دیکھو کیا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو سورت یاسین ہے نا، خدا کے لیے یہ مردوں کو نہ سنایا کرو، یہ زندوں کو سنایا کرو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مردوں کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو، مر گیا چلا گیا اندر. یہ زندوں کو سناؤ، کم از کم ان کا ایمان بچ جائے. تو مردوں کو سنا کے بخش رہے ہو، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ زندوں کو سناؤ، ان کو سمجھایا کرو تاکہ ان کا عقیدہ صحیح ہو، ان کے اعمال صحیح ہو، ان کی آخرت سنورے، ان کی قبر روشن ہو.
اور یہ سناتے اس کو ہیں جو سنتے ہی نہیں ہیں. سمجھ آئیے؟ یہاں ان کو سورۃ یاسین سنائی جاتی ہے جو وہ کئی سنتے نہیں ہیں، اور جس طرح وہ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں یہ اچھی طرح آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح پڑھ کے جاتے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، بچے گئے بڑے گئے پڑھنے کے لیے، بس ٹھیک ہے، جب دیکھا نا گھر کا مالک سامنے ہے، جب اٹھ کے چلا گیا، چل 2 صفحے آگے چل. 4 منٹ 5 منٹ گزرتے ہیں، او جی میری یہاں 2-4 ہو گئی ہیں، بس 2 پڑھ دی ہیں سورہ یاسین، ماشاء اللہ، اللہ کا شکر. اسی طرح پھر 1000 ہوتی ہیں، ایسے تو نہیں اتنی تعداد بڑھ جاتی ہے. 1000 جو یاسین 500 ہے 100 ہے، یہ اسی طرح تعداد بڑھتی ہے. کیا ہے پھر مولوی صاحب دعا، یا اللہ جنہیں یاسین نہ پڑھیاں یا مرنے والے کو پہنچا یہ سارا ثواب. اللہ معاف فرمائے. یہ توہین ہے قرآن پاک کی، یہ توہین ہے. اس طرح مردے کو ثواب نہیں پہنچتا، اس طرح پڑھنے والے کو گناہ ہی پہنچتا ہے، اور جو کروا رہا ہے یہ کام اس کو بھی گناہ پہنچتا. اس کا بہتر حال یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر مردے کو سال ثواب کرنا ہے تو خود پڑھو، خود پڑھو. خود پڑھنے کے اندر جس دل کے ساتھ وہ خود پڑھے گا، اس دل کے ساتھ دوسرے نہیں پڑھیں گے. وہ دوسرے جو ہوں گے تمہاری دیکھ کی طرف اس کا دھیان ہوگا، بس کھانے پینے کی طرف. اچھا بھلا سب کو پتہ ہے، عقل ہے سب کو اللہ نے دے، سب کو پتہ ہے کہ ہر کسی کا دھیان کھانے پینے کی طرف ہونا ہے. اور خدا کی قسم میرے آگے قرآن ہے، تو ایک دن تم 30 بندے بلا لو، چاہے باہر سے بلا لو چاہے مدرسے سے بلا لو، کھانا نہیں آپ نے دینا، اگلے مہینے پھر آپ نے بلانا ہے. آئیں گے وہ؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے، گالیاں دیں گے. سو تیرے گھر پچھلی باری آئے بھکھا کٹتا سانو، ساڈی بھی کوئی عزت آ. اچھا بھلا پتہ یہ کوئی سالے ثواب ہے؟ مذاق بنایا ہوا ہے سال. پھر لوگ کہتے ہیں یہ منکر ہیں جی، سالے ثواب کے منکر ہیں. سارے مولویوں نے اپنے کھانے پینے کے چکر چلائے ہوئے ہیں. سالے ثواب کرنا گھر میں بیٹھ کے کرو، خود پڑھو قرآن پاک. یہ کیا بس پورے مسجد کے اندر اعلان کروانا، لو جی مردے کا 3 7واں ہونے والا ہے، آجو سارے اکٹھے ہو کے، اور جو نہیں آتا اس کو گالیاں دی جاتی ہیں. اس کو پھر کہتے ہیں یہ سالے ثواب کا منکر ہے، سالے ثواب کا منکر ہے. اللہ معاف فرمائے. مذاق بنایا، یہ قرآن پاک کی توہین ہے خدا کے لیے. یہ ساری بدعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی مسجد نبوی کے اندر اعلان نہیں کیا کہ آؤ قرآن خوانی کرتے ہیں فلانی میت کے لیے، آؤ میرے چچا حضرت حمزہ کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں. 7-8 سال تک حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، کبھی آپ نے اعلان نہیں کروایا آؤ حضرت حمزہ کی کل خوانی کرنی ہے، تیجا کرنا ہے، سالانہ عرس کرنا ہے، ختم کرنا ہے. اگر کسی کے پاس حدیث ہے ضعیف ہے من گڑت ہے وہ لے کے آئے ہمارے سامنے. کسی صحابی نے، حتیٰ کہ کسی صحابی کسی تابعی نے، یہ بالکل یہ ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے. سال ثواب کے لیے اس طرح قرآن خوانی، کسی سے پوچھ لو اور جی قرآن خوانی کرنے جا رہے ہیں، جتنی بڑی مرضی تو نیکی کر لے لیکن اس کے اوپر میرے حضور کی مہر نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو کیا ہے؟ مردود ہے. وہ کوئی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. وہ کیا ہوگی؟ وہ بولو سارے، مردود ہوگی، مردود ہوگی، مردود ہوگی. وہ جتنی بڑی مرضی نیکی کر لو. لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ جی حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ تم بتانا یہ چاہتے ہو کہ اس نیکی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. حرج یہ ہے تم بتانا چاہتے ہو اس نیکی کا صحابہ اکرام کو نہیں پتا تھا. حرج یہ ہے تم بتانا چاہتے ہو اس نیکی کا تابعین کو نہیں پتا تھا. 1400 سال کے بعد ہمیں اس نیکی کا پتہ چلا ہے اور ہم کر رہے ہیں یہ نیکی. یہ حرج ہے. حرج یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بدعتی آدمی ہوتا ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام رسالت ہم تک پہنچانے کے اندر خیانت کی ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے. یہ حرج ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ شرک کے بعد جو سب سے زیادہ بڑا سنگین گناہ ہے وہ یہی بدعت ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو بدعتی آدمی ہوتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. سمجھئے؟ ایک روایت بھی نہیں ہے یہ 3، 7، 10، 40 ثابت کر، ایک روایت بھی نہیں ہے. کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا، مولوی صاحب، مفتی صاحب تھے، مفتی صاحب، ایک فرقے کے بہت بڑے مفتی صاحب،
کسی نے سوال کیا کہ یہ 40واں لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. مولوی صاحب سنا رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں سنا رہا ہے. دیکھو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں ملی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا 40ویں نمبر پہ کیا. یہ 40واں ثابت ہو رہا ہے مردے کا. یہ مردے کا 40واں ثابت ہو رہا ہے. استغفر اللہ. اور جو اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 دن نماز پوری کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. تو مردے کا بھی 40واں کیا اگر اللہ اس کو بخش دیتا ہے. وہ پہلے 40 دن جہنم کے اندر ہے نا، 40ویں دن جب 40واں ہو جائے گا پھر اللہ جنت میں داخل کر دے گا. یہ مولوی صاحب نے یہ 40واں ثابت کیا ہے. حالانکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے، ادھر ادھر کی ٹال مٹول نہ کرو. جس لحاظ سے تم نے 40ویں کو نیکی بنایا ہوا ہے نا، ہمیں صاف سیدھی روایت بیان کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کا، بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا 40واں کیا ہے یا نہیں کیا، اس کے اوپر ہمیں روایت دو. ہمیں 40 کے عدد نہ دکھاؤ. 40 کے عدد دیکھو جی، 40 کا عدد دیکھو. 40 کا عدد بہت برکت ہے، اس لیے مردے کا بھی ہمیں یہ نہ کرو. 40 کا عدد ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، وہ پہلے تھا. آپ اس کے اوپر مہر دکھاؤ. یہ تم نے اپنی طرف سے ایجاد کیا 40واں مردے کا. اس کے اوپر تم نے مہر دکھانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا. اگر تم اس کے اوپر روایت کوئی بھی پیش کر دو تو ہم بھی انشاءاللہ العزیز جمعے میں اعلان کریں گے کہ چلو بھی 40واں جو ہے وہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک مولوی اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت ہے 40واں. ہاں تمہیں یہ ٹال مٹول کرے گا اصال ثواب کرتے ہیں، اصال ثواب سنت ہے، اس کے ہم منکر نہیں ہیں. اصال ثواب کے ہم منکر. یہ جو دن مخصوص کیا نا 40واں، اس کے ہم منکر ہیں. اس کی تم نے دلیل دینی ہے صریح، ٹال مٹول نہیں کرنی. یہ 40 کے عدد ادھر ادھر کی بات نہیں چلے گی. اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک مولانا صاحب کبھی دلیل نہیں دے سکتا. آپ کو کوئی ضعیف روایت بھی وہ نہیں دے سکتا. ہاں بھائی من گڑت لے آئے تمہارے سامنے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ضعیف روایت بھی تمہارے سامنے نہیں پیش کر سکتا. یہ سارے مولوی صاحب نے اپنے پیٹ کے لیے یہ ساری حرکتیں پر چلائی ہوئی ہیں، ایجاد کی ہوئی ہیں. ہم تو اندر سے آئے ہیں نا، آپ باہر سے ہو. ہم اندر پھرتے ہیں ان کے اندر سے. ہمیں پتہ ہے یہ کیا کیا مشورے ہوتے ہیں عوام کو لوٹنے کے لیے. ٹھیک ہے آگے دیکھیں جی. آگے اللہ نے فرمایا اللہ رحمت منا ومتاعا الی حین. اللہ ہاں، اور نہ چھڑائے جاویں گے مگر رحمت ہماری طرف سے، اور نفع اٹھانا ہے ایک معین مدت تک. ہاں ہماری رحمت سے وہ چل رہے ہوتے ہیں، کشتیوں کے اندر سوار ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر مصیبت آ بھی جائے تو ہماری رحمت سے ہی وہ چھوٹ سکتے ہیں اور کوئی نہیں چھڑا سکتا. اور یہ جو نفع اٹھانا ہے نا، یہ سمندر کے اندر آنا جانا، یہ تجارت، یہ صرف ایک معین مدت تک ہے. ٹھیک ہے. اور یقین کرو ہمارے درس قرآن میں بھی ایسے ہیں لوگ کہہ تھک گئے ہیں یہ 40 یہ بدعات ہے ساری، لیکن وہ جاتے ہیں پھر بھی اور مجھے بھی بتاتے ہیں. میں کدھر گئے تھے، مجھے 40واں تھا، فلانا رشتہ دار تھا اس نے بلایا تھا. حالانکہ اچھا بھلا پتہ ہے یہ گندی برائی ہے، یہ بدعت ہے، تم کیوں اس کے اندر شریک ہوئے؟ کیوں شریک ہوئے؟ دلیل کیا ہے جی ان کے پاس؟ نیکی ہے جی. کیا نیکی ہے؟ یہ کیا نیکی ہے؟ اللہ معاف فرمائے. پھر ٹھیک ہے، یہ مغرب کی 3 رکعتیں کیوں پڑھتے ہو؟ 4 پڑھا کرو. 4تھی رکعت نیکی ہے، کرو شروع، کریں شروع. کل سے مغرب کی نماز پڑھائیں، بولو 4 رکعتیں پڑھیں، شروع کریں انشاءاللہ. بولو سارے. وہی نیکی ہے نا، ثابت نہیں ہے. جواب یہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو پھر وہاں بھی یہ بات کہو نا، پھر وہاں پہ رشتہ دار ناک رکھنا آتا ہے، بس رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے ہم وہاں جا کے؟ اللہ رسول کو نہیں دیکھتے، وہ ناراض ہو جائیں گے. بس رشتہ دار جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، وہ یہ تمہارے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، کیا یہ نہیں کام آئیں گے. اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ حق ہے، پھر کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہمارا اللہ پر ایمان. خاک ایمان ہے. اللہ قرآن میں کیا کہی جا رہا ہے بار بار؟ کوئی ایمان نہیں ہمارا اللہ کے اوپر. ساری بس دل خوش کن باتیں ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی ہیں. دین کو ہم سمجھتے ہیں بس یہ ہماری خواہشات کے مطابق چلے، ہم نہیں اس کی خواہشات کے مطابق چلے.
کیا کریں جی مولوی صاحب، رشتہ دار ہیں ناراض ہو جائیں گے جی، ہم نہیں اس طرح کر سکتے، یہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کیا یا نہیں کیا؟ خود میرے حضور نے رشتہ داروں کو ناراض کیا، صحابہ نے رشتہ داروں کو، صحابیات نے رشتہ داروں کو ناراض کیا، عورتوں نے رشتہ داروں کو ناراض کیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو انہوں نے آگے رکھا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ 4 دلیلوں کے بعد اب یہ شکوہ، زجر، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ڈرو تم، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے ڈرو تم، کس سے؟ ایمان لاؤ تم، شرک نہ کرو۔ کس سے ڈرو؟ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو تم سے پہلے گزرا۔ کیا گزرا؟ عذاب تم سے پہلے گزرا۔ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے بعد میں ہے۔ کسے مراد کیا ہے؟ قیامت کا عذاب، جہنم کا عذاب بعد میں۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسے بے ایمان ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، ایمان لے کے آؤ، اللہ نے فرمایا ڈرایا جاتا ہے ان کو کہ دیکھ لو تمہارے پچھلی قومیں، آباء و اجداد گزرے ہیں، تمہیں اچھا بھلا پتہ ہے کن حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور جو تمہارے بعد میں عذاب آخرت ہے اس سے بھی ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحم کیا جائے۔ لیکن ان کا حال کیا ہے؟ توجہ ہی نہیں کرتے بالکل۔ اور ان کی حالت کیا ہے، ان کی سنگ دلی کیا ہے؟ وہ یہ اللہ نے بیان کی، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ ہاں، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں کی طرف سے، ان کے پاس کوئی نشانی، نشانات ان کے پروردگار کی طرف سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر ہیں وہ اس سے، مگر تھے وہ اس سے منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے سنگ دل ہے، ایسے سنگ دل ہے، پتھر دل ہو چکے ہیں، جب بھی ان کی پروردگار کی طرف سے ان کے پاس نشانی آتی ہے، بجائے توجہ کرنے کے اس سے اعراض کرتے ہیں، اس پہ سوال ہی سوال اٹھاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں یہ بات ہماری، ٹھیک ہے۔ اور یہی حالت آج کے مسلمان کی ہے، یہی حالت آج کے مسلمان، جتنی مرضی اس کو دین کی باتیں بتا لو، ایک چیز اثر نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، اس سے منہ ہی موڑتے ہیں، یہ منہ موڑتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے جی، اللہ سے بڑا پیار ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے۔ ایک اللہ کے حکم پہ چلنا یہ اپنے لیے بے عزتی کا باعث سمجھتے ہیں آج۔ اسی طرح ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا اپنی بے عزتی کا باعث سمجھتے ہیں، نیک لوگوں کا حلیہ اپنانا اپنی بے عزتی کا باعث سمجھتے ہیں۔ پھر نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کا رستہ دکھا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ نیک لوگوں کا رستہ کیا تھا؟ پینٹ شرٹ ڈالنا، یہ لباس پہنتے تھے فحش۔ نیک لوگوں کا رستہ کیا تھا؟ سر کے بال جو ہیں وہ خلاف سنت رکھنا۔ نیک لوگوں کا رستہ کیا تھا؟ سود کھانا، رشوت کھانا۔ نیک لوگوں کا رستہ کیا تھا؟ جھوٹ بولنا۔ نیک لوگوں کا رستہ خلاف سنت چہرہ رکھنا۔ اور پھر کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے جی، اللہ سے محبت ہے۔ یا تو پھر سورۃ فاتحہ کے اندر یہ دعا پڑھنی چھوڑ دو، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ نیک لوگوں کا رستہ دکھا۔ صالح وہی ہوتا ہے جو متبع سنت ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ نیک انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو محمد کی سیرت کے اندر ڈھالتا ہے، بس اس کے علاوہ نیکی کی اور کوئی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں دیکھیں آگے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطَعَمَهُ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے کہ خرچ کرو کچھ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے۔ قَالَ الَّذِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ، آیا ہم کھلائیں اس کو اگر چاہتا اللہ، أَطْعَمَهُ تو خود کھلاتا اس کو، خود کھلا دیتا ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے نا کہ نیک، یہ فقیر جو لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کو کھلایا کرو، فقیر لوگ ہیں جو محتاج لوگ ہیں ان کو کھلایا کرو، تو پھر وہ مشرک کافر اہل ایمان کو بطور طعن، طنز، استہزاء کے، مذاق کے کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ کیا، اگر اللہ خود چاہتا تو وہ ان کو کھلا دیتا، ٹھیک ہے، اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، اور تم بھی تو کہتے ہو کہ روزیاں کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ نے ان کو روزی نہیں دی تو ہم کیوں کھلائیں؟ جب اللہ نے ان کو روزی نہیں دی، روٹی نہیں دی،
تو ہم کیوں کھلائیں؟ حالانکہ تم خود ہی تو کہتے ہو کہ اللہ روزیاں دیتا ہے، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ان کو خرچ کیا کرو ان کے اوپر، اور تم اوپر سے کہتے ہو کہ اللہ روزیاں دیتا ہے۔ جب اللہ نے ان کو نہیں دی تو بابا ہم کیوں کھلائیں پھر؟ ہے کہ نہیں شٹلی گھڑی ہوئی بات؟ ٹھیک ہے، جب اللہ روزیاں نہیں دے رہا تو ہم کیوں دیں؟ ٹھیک ہے، اگر اللہ کو دینا ہوتا تو وہ خود دے لیتا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہم تو بابا صرف خدا کی مشیت پر چلیں گے، اللہ کے ارادے پر چلیں گے، تم ہمیں اللہ کے ارادے کے خلاف نہ چلاؤ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمیں تم اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت کے خلاف نہ چلاؤ۔ اگر اللہ روزیاں دیتا ہے تو اللہ ان کو خود دیتا، روزیاں دیتا، تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہو کہ تم روزیاں کھلاؤ ان کو، ان کے اوپر خرچ کرو؟ پھر آگے کیا کہتے تھے وہ مومنین سے کافر؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر بیچ گمراہی صاف کے۔ اوے مومنو، تم گمراہی صاف گمراہی کے اندر ہو کہ تم ہمیں خدا کی مشیت کے خلاف چلا رہے ہو، تم واضح گمراہ ہو۔ سمجھی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے نا، ابتدائی اسلام میں بڑے مالدار تھے، بڑے سخی تھے یہ۔ اتفاق سے ابو جہل وہاں پہ آ گیا۔ ابو جہل نے کہا، کہنے لگا کہ ابو بکر تیرا کیا گمان ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ پاک ان کو کھانا کھلانے پر قادر ہے نا، غریبوں کو جن کو تو کھلا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں بلا شبہ اللہ پاک ان کو کھانا کھلانے کے اوپر بالکل قادر ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے ان کو کیا رکھا ہوا ہے؟ بھوکا رکھا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور ان کو کھانا نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی آزمائش کرتا ہے، امتحان کرتا ہے بندوں کی۔ کسی قوم کو اللہ پاک مال دے کر آزماتا ہے، کسی قوم کو اللہ پاک فقر دے کر آزماتا ہے، اور مالداروں کے لیے اللہ پاک نے شکر رکھا ہے اور فقیروں کے لیے اللہ پاک نے صبر رکھا ہے۔ تو ابو جہل نے اب آگے سے کہا کہ اے ابو بکر، خدا کی قسم تو خالص گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ کیا کہ ایک طرف تیرا گمان ہے کہ اللہ ان کو روزی دینے کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے، اور دوسری طرف سے تو باوجود اللہ اپنی قدرت کے ان کو روزی نہیں دے رہا، اور دوسری طرف سے تو ان کو کھلا رہا ہے، تو اللہ کے مشیت اور ارادے کے خلاف کام کر رہا ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ جب اللہ کھلانے پر قادر ہے تو اللہ خود کھلا دے ان کو، تو کیوں کھلا رہا ہے؟ تو اللہ کی مشیت اور ارادے کے کیا کر رہا ہے خلاف؟ اس کے اوپر یہ آیت اتری تھی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کے اوپر یہی آیتیں آگے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچے، یہ عذاب والا، یہ قیامت والا، یہ کب ہے وعدہ یہ؟ ٹھیک ہے، جواب مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اللہ نے فرمایا نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر ایک چنگھاڑ کا، ایک چیخ کا، تأخذهم پکڑ لے وہ ان کو، چیخ، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں، یعنی لین دین کر رہے ہوں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً پس نہیں وہ طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی بھی، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ وہ طرف اپنے اہل و عیال کے واپس آ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا جب میرا پیغمبر ان کو ڈراتا ہے قیامت سے، یہ ظالم بے ایمان کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ عذاب والا، کب آئے گی یہ قیامت؟ اللہ نے فرمایا اچھا یہ عذاب مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ پھر اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یک لخت ان کے اوپر چیخ آبر سے، چنگھاڑ آبر سے، پھر کیا ہو ان کی حالت کیا ہو؟ تاخذہم ان کو چنگھاڑ آ کے پکڑ لے، ان کے جگر کلیجے پھٹ جائیں، سارے کان پھٹ جائیں، پھر وہم یخصمون اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں۔ جھگڑنے سے مراد لین دین کر رہے ہوں گے نا، جس طرح آج لوگ بازاروں کے اندر جا کے لین دین، آخرت کا کس کو فکر ہوتا ہے کسی کو؟ کوئی کپڑا لے رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی دودھ بیچ رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، ایسے لین دین ہوگی، اچانک ان کے اوپر چیخ آبر سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون توصیۃ، یہ اپنے اہل و عیال کو وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، حالانکہ مرنے والا پہلے وصیت کر جاتا ہے اور یہ کام کر دینا، یہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے اور اپنے اہل کی طرف لوٹ کر بھی نہیں آئیں گے، جدھر کھڑے ہوں گے وہیں پہ مر جائیں گے، یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے یہ ہے نفخہ اولا کا، یہ نفخہ اولا کا بیان ہے، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، پھر 40 سال کا وقفہ ہوگا، سب مرے پڑے رہیں گے، پھر اس کے بعد اب اللہ پاک نے نفخہ ثانیہ کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تخویف اخروی، نفخہ ثانیہ دوبارہ، اور جب پھونکا جائے گا، پھونکا دیا جائے گا کس میں؟ سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ پس وہ فوراً قبروں سے نکل کر، ہاں
इला रब्बिहिम, तरफ अपने रब के, यनसिलून, क्या होंगे, दौड़ रहे होंगे। ये क़यामत का मंजर है। जो दोबारा नफ़ख़े उला, नफ़ख़े सानिया सूर में फूंका दिया जाएगा, अपनी कब्रों से उठेंगे और किसकी तरफ दौड़ेंगे, अपने रब की तरफ। अल्लाहु अकबर, मैदान हशर की तरफ, हाँ समझ आइए, अदालत कुबरा की तरफ। कालू या वैलना मम बासना मिन मरकदिना, जब महशर के मैदान में खड़े होंगे, वहाँ की हैबत, वहाँ का जलाल, हिसाब किताब का होलनाक मंजर देख कर कहेंगे कालू या वैलना, कहेंगे हलाकत हमारी, किसने उठाया हमें मिन मरकदिना, हमारी नींद की जगह से। हाय, वो हम तो सो रहे थे, किसने उठा दिया ये हमें हमारी नींद की जगह से, समझिए, किसने उठा दिया हमें हमारी नींद की जगह से। ठीक है, फिर क्या होगा, फरिश्ते कहेंगे हाजा मा वादर रहमान, ये वो है जो वादा दिया था रहमान ने तुम्हें दुनिया के अंदर, और ये वही अजाब है, ये वही क़यामत है। ठीक है, वसदकल मुरसलून, और सच फरमाया था अल्लाह के रसूलों ने भेजे हुओं ने कि ये क़यामत क्या है, बरहक है, आने वाली है, लेकिन तुमने एक ना सुनी उनकी, एक ना मानी। ये वही वादा है जो रहमान ने दिया है। अल्लाह के रसूल क्या कहते थे, सच पीटते थे, सच कहते थे कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, क़यामत बरहक है, जहन्नम का अजाब क्या है, बरहक है, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। अल्लाह ने फरमाया इन कानत इल्ला सयहतुन वाहिदतन, नहीं होगा वो मगर एक ही आवाज़। ठीक है, वो भी एक ही आवाज़ होगी। फ़ैज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून, बस सारे हमारे यहाँ हाजिर किए हुए होंगे, फ़ौरन सारे हमारे यहाँ क्या हो जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, फिर अल्लाह ऐलान फरमाएंगे पस आज के दिन नहीं जुल्म किए जाओगे तुम, नहीं जुल्म किया जाएगा कोई नफ्स किसी चीज़ का, कोई किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। हाँ, इंसाफ होगा यहाँ पे। वाला तुजज़ौना, और नहीं तुम बदला दिए जाओगे, इल्ला मा कुंतुम तामलून, मगर जो तुम करते रहे। समझ आ गई है। अब देखें, अल्लाह पाक ने क़यामत का जिक्र कर दिया है ना, अब अल्लाह करेंगे असहाबे जन्नत और जहन्नम का बयान शुरू होगा। अब उसके बाद क्या रह जाती है, जन्नत जहन्नम रह जाती है ना, अब उसका जिक्र होगा। बशारत, सुबहान अल्लाह, इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फी शुगलिन फाकिऊन, बेशक जन्नत वाले आज के दिन बीच मशगलों के होंगे, फी शुगलिन मशगूल होंगे, मशगलों के होंगे, फाकिहून बातें कर रहे होंगे, खुश होंगे, कोई किसी किस्म का गम और परेशानी नहीं होगी। अब दुनिया के अंदर तो हर वक्त बस हर कोई एक दूसरे से मुसीबत शेयर कर रहा है, परेशानी शेयर कर रहा है, लेकिन जन्नत के अंदर हर कोई खुश होगा, एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। ठीक है, आगे सुभान अल्लाह। हुम व अज़वाजुहुम, वो व अज़वाजुहुम, और उनकी बीवियाँ, समझ आइए, फी ज़िलालिन, बीच सायों के होंगे, अलल अराइकी, तख्तों पर बैठे हुए होंगे, सायों में तख्तों पर होंगे, मुत्तकीऊन, तकिया लगाए हुए। ठीक है, किस पर, तकिया लगाए हुए बैठे होंगे, सायों के अंदर होंगे और तख्तों के ऊपर होंगे। और जिस तरह राजा और रानी बैठते थे पुराने दौर के अंदर, महाराजा बैठते थे, ठीक है, एक तख्ता बनवाया जाता था ना उनके लिए कि बादशाह और मलिका वो इकट्ठे बैठते थे, समझे, साया होता था उनके ऊपर। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जन्नत के अंदर क्या होगा, वो और उनकी बीवियां इस तरह होंगे जिस तरह बादशाह बैठे होते हैं, कि एक बादशाह होगा और उसकी जो बीवी होगी वो मलका होगी, वो तख्तों पर तकिया पर टेक लगाए हुए होंगे। आगे लहुम फीहा फाकियातुन, वास्ते उनके उसमें मेवे होंगे, फल होंगे। वलहुम मा यद्दऊन, और वास्ते उनके वो कुछ होगा जो वो मांगेंगे, हर चीज़ पूरी, जो कोई भी दिल के अंदर ख्वाहिश होगी वो सब कुछ दिया जाएगा उनको। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामती होगी ये कौल रब्बे रहमान की तरफ से होगा। अल्लाह क्या कहेगा, ओए सलाम, ओए जन्नतियों सलाम हो तुम्हारे ऊपर, जन्नतियों सलाम हो तुम्हारे ऊपर। रवायत के अंदर आता है कि अहले जन्नत, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत अपने ऐशो आराम के अंदर होंगे, बातें कर रहे होंगे, अचानक एक अल्लाह की तजल्ली नमूदार होगी। अहले जन्नत कोई फिक्र नहीं होगा ऐशो आराम के अंदर, जब वो नूर को देखेंगे फ़ौरन उस नूर की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, फिर सबको पता चलेगा ये अल्लाह के नूर की तजल्ली है। अल्लाह फरमाएगा अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह,
تم سب کے اوپر سلامتی ہو یا جنت والو، تم سب کے اوپر سلامتی ہو۔ اور جنتی جتنے بھی ہوں گے جنت کی ساری عیش و آرام کو بھول جائیں گے، ان کو صرف اللہ کے سلام کی طرف ہی توجہ رہے گی ان کی، حتیٰ کہ وہ نور ابھی تک ختم نہیں ہوگا، جنتیوں کو جنت کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، وہ صرف اللہ کی تجلی کو دیکھتے رہیں گے، اور جب وہ نور ختم ہو جائے گا اس کی برکات پھر بھی باقی رہیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ اللہ کا دیدار ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، سب کو نصیب فرمائے، سب کو نصیب فرمائے اللہ۔ آگے دیکھیں جی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب مجرموں کا ذکر، جہنمیوں کا۔ اللہ فرمائیں گے اس دن، اوے جدا ہو جاؤ تم آج کے دن اے مجرموں۔ کس سے جدا ہو جاؤ؟ مومنوں سے۔ دنیا کے اندر تو اکٹھے رہتے تھے نا، ایک گھر کے اندر کافر بھی ہے مومن بھی ہے، لیکن آج کا دن تم مومنوں سے کیا ہو جاؤ؟ جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، سمجھ ہی ہے۔ اور جب یہ اللہ پاک آواز دیں گے کیا اللہ کا جلال ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جدا ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں، اے گناہ گارو، سائڈ پہ نکل جاؤ، میرے ایمان والوں کے ساتھ اب تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ اب کہیں اور ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، آیا نہیں میں نے وعدہ لیا تھا طرف تمہارے اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ نہ تم عبادتیں کرو شیطان کی، لیکن تم نے پھر بھی دنیا کے اندر شیطان کی مانی، اس کے پیچھے لگ کے غیروں کے پیچھے چلتے رہے، غیروں کو سجدے کیے، نظر نیاز دی، تم نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، حالانکہ میں نے تمہیں کہا تھا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ واسطے تمہارے واضح دشمن ہے، لیکن تم اس دشمن کے فریب میں آ کے تم نے اللہ سے توڑ دی، اپنے رب سے توڑ ڈالی ہے، اللہ سے توڑ ڈالی۔ پورا دن انسان گناہ کرتا ہے نا، رات کو بھی کرتا ہے، پوری رات گناہ، صبح کو پھر وہ رزق دے دیتا ہے۔ یہ ہے محبت۔ اور بندہ کیا کرتا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے اللہ محبت کرتا ہے بندے سے، بڑی کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، سمجھ ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اسی کو دوست سمجھا تھا، مجھے کیوں نہیں دوست بنایا ہے؟ اور میں نے تمہیں کہا تھا وان یعبدونی، اور یہ کہ میری ہی باتیں کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ کولی فیلی مالی باتیں ساری کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے، لیکن تم نے شیطان کے پیچھے لگے، اس کی باتیں کی تم نے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، ہاں البتہ تحقیق گمراہ کیا اس نے تم سے پہلے بہت مخلوق کو، اور تم سے پہلے بھی ان نے کتنی مخلوق کو گمراہ کیا تھا، ان کا وبال تمہارے سامنے تھا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا ہمارے اوپر بھی اللہ کا یہ وبال آئے گا، یہ عذاب آئے گا، لیکن تم نے پھر بھی ایک نہیں سنی۔ قرآن پاک کے اندر میں نے تمہارے لیے کتنی آیتیں اتاری، کتنی ماضی کے قوموں کے قصے بیان کیے تھے، لیکن تم نے ایک نہیں سنی تھی نا۔ کتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا، لیکن تم ایک کان سے سنتے تھے دوسرے سے نکال دیتے تھے، ٹھیک ہے، یہی حال ہوتا ہے نا آج۔ اور آگے اللہ نے فرمایا افلم تکونوا تعقلون، آیا پس نہیں تھے تم سمجھ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری بھی یہی حالت ہو جائے گی؟ تمہیں عقل نہیں تھی، تمہیں سمجھ نہیں تھی۔ آگے اللہ فرمائیں گے ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اللہ فرمائیں گے بس باقی باتیں ختم، یہ جہنم ہے، بس اب وہ ٹھکانہ ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ دیا تھا، جاؤ وہ تمہارا ٹھکانہ، یہ ہے وہ جہنم، وہ جو وعدہ دیا جاتا تھا تمہیں دنیا میں، اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، ہاں بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تذلیل مجرمین، اب آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور کلام کرے گا ہم سے، بولیں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس کے جو وہ رہے کرتے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئیں میرے پاس، قیامت کا دن ہوگا، ہم ہر کسی کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے،
ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں ان کے دلوں پہ مہر لگائی تھی نا، کل قیامت والے دن میری اجازت کے بغیر یہ بول نہیں، میں نے ان کی زبانوں پہ تالا لگا دینا ہے، ان کے ہاتھ خود کلام کریں گے، ان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، میں ہاتھوں کو قوت گویائی دوں گا، ہاتھ خود بولیں گے ربا اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا تھا۔ آج دنیا کے اندر تو یہ مددگار ہے نا ہاتھ ہمارا، پاؤں ہمارے مددگار ہے بندے، ہم جدھر جو چاہیں یہ مڑ جاتے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن یہ ہاتھ یہ پاؤں ہمارے خلاف کیا دے دیں گے؟ گواہی دے دیں۔ پھر انسان کہے گا ہو ظالمو تم تو دنیا میں خود ہی خواہش کیا کرتے تھے، آج میرے خلاف ہو پڑے ہو۔ پھر عذاب کہیں گے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تو زبان ان کے حکم سے بولتی تھی، لیکن آج ان کی زبان میرے حکم سے بولے گی۔ کہ کیا کرتے تھے یہ دنیا میں؟ ہاتھ پاؤں، اور جو اب غور کرو جب ہر چیز انسان کی انسان کے خلاف گواہی دے گی تو بنے گا کیا وہاں؟ ہوگا کیا وہاں؟ آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ناک سے، دماغ سے، دل سے، ہاتھ سے، پاؤں سے کتنے گناہ کیے جاتے ہیں۔ ان اعضائے جوارح کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب یہی کل کو ہمارے خلاف بولیں گے پھر انسان کدھر جائے گا؟ کس سے سفارش کروائے گا؟ میں نے کہا نا کفن کی کوئی جیب نہیں ہے، قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ موت کا فرشتہ رشوت نہیں لیتا، اور کل قیامت والے دن کسی کی سفارش بھی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں۔ سنبھل جاؤ خدا کے لیے۔ اللہ نے فرمایا مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے، جو جو دنیا میں کرتے رہے دیکھ لیں گے ہم دنیا کی کل قیامت والے دن۔ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا، کل کو انشاءاللہ سورۃ یاسین ختم کریں گے۔